بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجز القرآن اور اس کی پیش گوئیاں۔ عاجز القرآن مجید ایک معجزہ ہے، بلکہ یہ کتاب کئی معجزات کی جامع ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اسے سمجھنے یا اس جیسا کرنے سے عاجز ہو۔ قرآن مجید کی وہ اوصاف اور خوبیاں ہیں جن کا مد مقابل لانے سے دوسرے عاجز اور بے بس ہیں۔ عاجز القرآن چند پہلو ہیں۔ کفار کو چیلنج: ایک جیسی کتاب لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت لاؤ، محافظ ترین کتاب، اہل آفت سے پاک، حفظ میں آسانی، زندہ زبان، جامع کتاب، فصاحت و بلاغت، پیش گوئیاں۔ قرآن مجید اس حوالے سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا زبان خیال کرتے تھے۔ وہ غیر عربوں کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے اور قرآن مجید کی حقانیت پر اعتراضات کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا کلام بنا کر لائیں۔ قرآن مجید میں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اکٹھے ہو کر جن و انس ان بات کی کوشش کریں کہ کوئی چیز اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ اس کے مثال نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے: فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ ترجمہ ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اچھا لاؤ تم 10 صورتیں اس کی مانند۔ قرآن مجید میں ہے: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ ترجمہ ہے اس کا: ایک جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ اس صورت لانے کا چیلنج سورۃ یونس میں آیات نمبر 36 میں بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے جب یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے، قرآن مجید میں ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ ہے اس کا: بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ تاثیر ہے، یہ سنتے ہی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ قرآن مجید سنتے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کتاب کے مضامین اہل آفات سے پاک ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو وہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان بنا دیا ہے، جبکہ اس سے کم ضخامت کی کتابیں یاد کرنا بے حد مشکل ہوتی۔ فرمان الہی ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ۔ ترجمہ ہے: بے شک ہم نے قرآن کا یاد کرنا آسان بنا دیا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، جو ایک زندہ زبان ہے۔ عربی زبان آج بھی دنیا کے تقریباً 20 ممالک کی قومی زبان ہے۔ یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ پہلی آسمانی کتاب جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ مردہ ہو چکی ہیں، انہیں سمجھنے والا دنیا میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ پہلی آسمانی کتب جامع تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے۔ بعض کتب میں تاریخی واقعات ہیں تو بعض میں محض فقہی مسائل اور بعض صرف عقائدہ پر مشتمل ہے، مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِن شَیْءٍ۔ ترجمہ ہے: ہم نے کتاب میں بیان کرنے سے قرآن مجید میں کمال درجے کی فصاحت و بلاغت بھی پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب اس حوالے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا میں کسی شخص نے قرآن جیسی فصاحت و بلاغت لانے کی کوشش کی ہے تو وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ مثلاً مسلمہ کذاب نے قرآن مجید کے مقابلے میں درجہ ذیل عبارت تیار کی: الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل لہ ذنب وبیل وحرتم طویل۔ ترجمہ ہے: ہاتھی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی ایک سخت دم ہے اور ایک لمبی سونڈ ہے۔ اس نمونہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کلام احکامانہ اور ذلیل خیال سے بڑا
हुआ था, इसीलिए इसका बहुत बड़ा अंजाम हुआ। कुरान मजीद इस हवाले से भी मौजज़ा है कि इसने चंद एक पेशगोइयाँ जो बिल्कुल सच साबित हुई। मसलन कुरान मजीद ने जिनका चैलेंज किया था वो कुरान मजीद जैसा कलाम नहीं ला सकते, चाहे वो एक दूसरे की ही मदद करें। कुरान की ये पेशगोई सही साबित हुई। दौरान क़याम मक्का सूरत रूम नाजिल हुई तो इसमें ये पेशगोई की गई कि चंद सालों में रूमी ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे, जबकि नज़ूल सूरत के वक्त सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी, यानी मालूम होता था कि रूमी चंद माह में मगलूब हो जाएंगे। कुरान मजीद की ये पेशगोई सच साबित हुई और जिस रोज़ मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बदर की फतह अता फरमाई, इस रोज़ ये खबर अरब में पहुंची कि रूमी ईरानियों पर गालिब आ गए हैं। कुरान मजीद में ये पेशगोई की गई कुरान मजीद महफूज रहेगा क्योंकि इसकी हिफाजत जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। कुरान की ये पेशगोई भी सच साबित हुई क्योंकि कई सदियां गुजरने के बावजूद कुरान मजीद की ये इबारत बिल्कुल महफूज है। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करके